شیر افضل مروت صاحب نے اب ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں وہ بھی میدان میں آ چکے ہیں. اگر میں بول پڑا شکل دکھانے کے قابل نہیں رہے گے لوگوں میں. فیصل واڈا صاحب ان کی جو پروڈکشنز ہیں وہ سچ ثابت ہوئی ہیں. مریم نواز بھی چلتی نظر نہیں آ رہی فیصل واڈا کو. ان کو علی بن گنڈاپور بھی چلتے نظر نہیں آ رہے. ان کو شباز شریف بھی چلتے نظر نہیں آ رہے. ان کو میاں صاحب بھی پاکستان میں رہتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. صرف ان کو آج کل ایک چیز نظر آ رہی ہے, ان کو زرداری صاحب بہت اچھے نظر آ رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین, آج کے ولاگ میں بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف اندرونی جو معاملات ہے پچھلے 8-10 ماہ سے اسے نہیں نکل پا رہی. کبھی کوئی آواز اٹھتی ہے, کبھی کون سا تنازع کھڑا ہو جاتا ہے, کبھی خان صاحب کو لے کر باہر آ کر جیل سے مختلف نوعیت کے مختلف لیڈر جو ہے بیانات دے دیتے ہیں. ابھی شیر افضل مروت صاحب نے ایک بیان دیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے کس سیاسی جماعت کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا تھا اس حوالے سے اب اس پر بڑی بحث ہو رہی ہے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں وہ بھی میدان میں آ چکے ہیں. سیکنڈلی فیصل واڈا صاحب آج کل بڑے انفارمیٹیو کہنے کے پولیٹیشین ہیں, سینٹ کے انتخاب لڑ رہے ہیں سندھ سے. اس کے ساتھ ساتھ مختلف پریڈکشن کرتے ہیں اور پچھلے 8-10 ماہ میں ان کی جو پریڈکشنز ہیں وہ سچ ثابت ہوئی ہیں. ابھی انہوں نے کیا پریڈکٹ کیا ہے آپ کو یہ بتائیں گے. سب سے پہلے جناب سنی اتحاد کونسل کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے جانے کا فیصلہ کیا اپنا نیشنل اسمبلی میں. جو جتنے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی تھے کوئی 90 کے قریب, وہ سب سنی اتحاد کونسل کے میں ضم ہو گئے یا انہوں نے اس کا سرٹیفکیٹ جمع کروا دیا. اب نیشنل اسمبلی میں پروونشل اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو سنی اتحاد کونسل کے اراکین اسمبلی پکارا اور سنا اور لکھا جاتا ہے. شیر افضل مروت صاحب نے اب ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے. شیر افضل مروت اس کے ساتھ ساتھ لطیف کھوسا ہوں, اس کے ساتھ ساتھ جناب دیگر پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا رہنما ہیں, ان میں ایک ریس ہم پچھلے کچھ ٹائم سے دیکھ رہے تھے. 9 مئی واقعات کے بعد سے جب سے پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل لیڈرشپ سائڈ پہ ہوئی تھی تو وکلا آگے آئے, ان کو موقع ملا. شعیب شاہین ان پہ شامل ہیں, باقی کافی سارے لوگ شامل ہیں. ان کا ہر چوتھے دن ایک نیا بیانیہ ہوتا تھا جو اندر سے مل کے آتا تھا خان صاحب کو, وہ آگے باہر اپنی جو ہے بات سنا دیتا تھا. ایون جو شیر افضل مروت صاحب ہے یہ مل کے آئے, انہوں کا جی بیرسٹر گوہر کو پارٹی کا چیئرمین بنا رہے ہیں. ادھر سے لطیف کھوسا صاحب مل کے انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں, لین پرجوتا بھی ان کے ساتھ تھے. پھر علی ظفر صاحب میدان میں, انہوں نے کہا نہیں جی ٹھیک کہہ رہے ہیں مروت صاحب. اب جناب مروت صاحب نے مزید یہ کہا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے جو یہ لوگ ہیں, کچھ لیڈر ہیں, کچھ اندر کالی بھیڑیں ہیں, جن کی وجہ سے 80 کے قریب جو مخصوص نشستیں تھیں جس میں خواتین اور منورٹیز کی نشستیں تھیں اسے محروم کر دیا گیا ہے. خان صاحب نے کہا تھا جی شیرانی صاحب کے ساتھ ان کی جماعت کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑے, وہ ایک دم وہ کہتے ہیں 8 گھنٹے پہلے بلے باز سامنے آ گیا, اس کا ٹکٹ سامنے آ گئی. اس میں تھوڑی سی مروت صاحب ذرا غلط بیانی کر رہے ہیں کیونکہ جس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ٹکٹس بھیجی گئی تھی ہر ایم این اے ہر ایم پی او کو ساتھ میں بلے باز کی ٹکٹ ایک دن پہلے ہی چلی گئی تھی. انہوں نے 8 گھنٹے کا کہا ہے لیکن 8 گھنٹے ایک دن پہلے مل چکی تھی. ساتھ ساتھ مروت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پتہ چلنا چاہیے کہ کس نے ایک دم بلے باز انٹروڈیوس کروایا, ورنہ تو شیرانی صاحب کے ساتھ سارے معاملات ہمارے طے ہو چکے تھے, ہم آگے لے کے چل سکتے تھے. چلے یہ تو ہو گیا بیفور الیکشن. اب آفٹر الیکشن ہم نے دیکھا کہ پہلے نام آیا MWM کا, پھر KP میں نام آیا جماعت اسلامی کا کہ ان میں ضم ہو جائیں گے. پھر MWM ایک مذہبی جماعت ہے, شیعہ سیکٹ سے بلانگ کرتی ہے, تو جس طرح ان کے جو امیر ہے ناصر عباس صاحب, انہوں نے جس طرح بولا کہ جی ہم حسینی ہیں کٹ جائیں گے لیکن ساتھ کھڑے رہیں گے. ایک دم سے نیا نام آ گیا جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب. صاحبزادہ حامد رضا کون ہے؟ جو خود پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے فیصل آباد NA 104 سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اب ان کی نہ ریزرو سیٹس کے حوالے سے کچھ جمع کروایا ہوا تھا اور نہ انہوں نے کوئی لسٹیں اپنی جمع کروائی ہوئی تھی, بلکہ ان سے الیکشن کمیشن کا لیٹر بھی لکھا ہوا تھا. جب الیکشن کمیشن میں کیس آیا تو جب لیٹر چیف الیکشن کمیشن نے نکال کے رکھا تو حامد رضا بھی ششدر تھے, جو وہاں پہ بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر وہ بھی پریشان تھے کہ یہ کہاں سے, تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا آپ نے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو گھیر گھار کر جس طرح جہاں یوز کرنا تھا, جس طرح بندے پلانٹ کرنے تھے. خود ایون شیر افضل مروت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سلطان رہی بنے ہوئے ہیں, KP جاتے ہیں تو پولیس کے بیریگیڈس توڑ کے بھاگ جاتے ہیں, کراچی جاتے ہیں پولیس گرفتار نہیں کر پاتی, چھاپے پڑتے ہیں کہ کون سی پولیس ہے, پنجاب پولیس نہیں گرفتار کرتی ہے تو 2 دن بعد چھوڑ دیتی ہے. تو مروت صاحب کی اپنے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کہیں سے پلانٹ کیے گئے ہیں, یہ ان کو لیڈر بنایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف میں. اور کبھی وہ بیرسٹر گوہر کے بارے میں بیان دے دیتے ہیں, کبھی وہ کسی اور لیڈر کے بارے میں بیان دے دیتے ہیں, پارٹی ان کو شو کاز نوٹس دے دیتی ہے. اب ایسے ٹائم میں جس ٹائم پارٹی آلریڈی مشکلات کا شکار ہے تو ان کو اس طرح کے بیانات دینے کی ضرورت کیا پڑی, جس کی وجہ سے صاحبزادہ حامد رضا جو ہے وہ بھی غصے میں. اگر میں بول پڑا تو یہ جو لوگ ہیں اس شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے لوگوں میں. اب پتہ نہیں ایسا کیا ہوا ہوگا, یہ بڑی اہم صاحبزادہ حامد رضا کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے کچھ ایسا بیان دے دیا, کسی ٹاک شو میں بیٹھ کے انٹرویو دے دیا, تو پاکستان تحریک انصاف کے
بیشتر اکابرین جو ہے، جو لیڈر ہے، اس میں مین اسٹریم جو ان کا پالیٹیشین ہے، یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. تو اب نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے پارٹی کا. 80 کے قریب سیٹیں چلی گئیں. اب سینٹ الیکشن ہونے جا رہا ہے. آلدو انٹرا پارٹی الیکشن ہو چکے ہیں. چیف الیکشن کمیشنر نے ابھی تک پارٹی کی رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا، اس کو اپروو نہیں کیا. جب تک وہ اپروو نہیں ہوتا اس ٹائم تک پاکستان تحریک انصاف سینٹ میں بھی آزاد حیثیت یا سنی اتحاد کونسل یا شیرانی یا کسی نہ کسی اور یا کوئی بلے باز یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز ان کو ڈھونڈنی پڑے گی. تو پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات جو ہے وہ ابھی تک جو کی تو ہیں، اس میں تھمنے کا نام نہیں لے رہا، بلکہ آنے والے دنوں میں یہ خبریں ہیں کہ اس پہ مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے. اضافہ ود ان پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے. اب جو اراکین اسمبلی نیشنل اسمبلی میں موجود بھی ہیں یا پروونشل اسمبلی میں موجود بھی ہیں، وہ بھی آہستہ 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 پارٹی کی لائن سے سائڈ پہ ہونا شروع ہو جائے گے، کیونکہ انہوں نے اپنے ترقیاتی کام کروانے ہیں، گلی محلے کے جو مقامی مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے. تو پارٹی کو ڈس اون کرنا شروع کر دیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف ایک چھوٹا سا پریشر گروپ بن کے رہ جائے گی. اس سے زیادہ نیشنل اسمبلی میں کوئی وقت نہیں ہوگی. اور جو سسٹم ہے وہ دیکھیں جس طرح بہتر ہونے جا رہا ہے یا ہو رہا ہے. IMF کے ساتھ چیزیں چل رہی ہیں. کل سعودیز کے ساتھ بات چیت ہو گئی. چائنیز پریزیڈنٹ نے مبارکبادیں دے دی. امریکہ نے ویلکم کر دیا. تو ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو گورنمنٹ اب آہستہ 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 بہتر کی جانب، مطلب اس کے لیے چیزیں آسان ہو رہی ہیں. لیکن فیصل واڈا صاحب کی انٹری ہوئی ہے جناب. وہ سینٹ میں آزاد حیثیت سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. پہلے ان کے بارے میں شنید تھی کہ شاید وہ سندھ کے یا پنجاب کے گورنر بن سکتے ہیں، ایک بڑا عہدہ ان کو مل سکتا ہے. بڑی ان کی خدمات ہے، بڑی خدمات ہے پارٹی کے لیے، جس بھی پارٹی کے ساتھ ہے وہ، تو شاید ان کو کچھ نہ کچھ مل سکتا تھا. لیکن ابھی وہ جناب سینیٹر بن رہے ہیں اور سندھ سے سینیٹر بن رہے ہیں آزاد حیثیت سے. اب دیکھیں کہ فیصل واڈا صاحب آزاد حیثیت سے سینیٹر بنیں گے سندھ اسمبلی سے. اب سندھ اسمبلی میں اتنے MPs ان کے جاننے والے ہیں جو فیصل صاحب واڈا صاحب کو ویلکم کہیں گے اور کہیں گے سر آپ آ جائیں اور آپ جیت جائیں، سر ہم آپ کو ووٹ دیں گے. تو کیسے بنیں گے یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، لیکن بن جائیں گے کم از کم. وہ آپ کو سینٹ کا حصہ نظر آئیں گے. انہوں نے جناب ایک تو مریم نواز پہ تو تنقید کرتے ہی کرتے ہیں جس طرح وہ بولتے ہیں. علی امین گنڈا پور پہ کوئی بھی تنقید کر رہے ہیں، ٹارگٹ کیا ہوا ہے کچھ ٹائم سے انہوں نے، اور کہا کہ 9 مئی واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو چھوٹ یا رعایت نہیں ملنی، جو مرضی ہو جائے. کل جس طرح پرائم منسٹر اور وفاقی کابینہ اراکین نے بھی GHQ کا دورہ کیا، یادگار شہداء پہ حاضری دی، وہ ویلکم کیا. اس کے بعد بھی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے یا باقی جو ہم پچھلے کچھ ٹائم میں دیکھ رہے ہیں کور کمانڈر میٹنگز میں جس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، جو بیانات آئے ہیں، آئیس بیان نے جو ریلیز کی ہیں، اس سے یہی لگتا ہے کہ جو فیصل واڈا صاحب صحیح ترجمانی کر رہے ہیں اور وہ صحیح بیان فرما رہے ہیں کہ 9 مئی واقعات کے اندر جو لوگ ملوث ہیں ان کو کسی قسم کی ریلیکسیشن نہیں ملے گی. علی امین گنڈا پور ہم نے کچھ دن پہلے بلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا، بڑے ہارڈ لائن لی ہوئی تھی انہوں نے. لیکن جب ان کو ایک میسج گیا کہ جناب 26 تاریخ کو الیکشن کمیشن میں آپ کا کیس ہے، آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، تو پھر وزارت اعلیٰ KP کے ملک کا ایک بڑا صوبہ، تیسرا بڑا صوبہ، اس کی وزارت اعلیٰ ان کو ملی ہوئی ہے. انہوں نے کبھی سپنے یا خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ CM KP کے بنیں گے. اگر خان صاحب باہر ہوتے، حالات بہتر ہوتے، تو یہ ایک وزیر سے اوپر کی گیم نہیں تھی، ان کے وفاقی وزیر سے اوپر کی. تو اب جناب ان کو CM بنا دیا ہے اس ہارڈ لائن کی وجہ سے، جس وجہ سے بنایا ہے ہارڈ لائن کی وجہ سے. اب وہی ان کے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہے. یا تو اس طرح ہارڈ لائن لے کر چلیں، وفاق کو ٹکرے ماریں اور غصہ دکھائیں، ایگریشن دکھائیں، پرائم منسٹر کو ایگریشن دکھائیں جو ان کی وجہ شہرت ہے، تو خان صاحب خوش ہوں گے، پارٹی خوش ہوگی. لیکن اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو کیسز ان کے آلریڈی ہے، مختلف کیسز میں ضمانتوں پہ ہے. یہی پولیس جو ان کے اس ٹائم پروٹوکول پہ لگی ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہیں آج کل کہ علی امین گنڈا پور پہلے اسی پولیس سے بھاگ رہے تھے، آج وہی پولیس کے 15-20 گاڑیاں ان کے پروٹوکول میں لگی ہوئی ہیں. تو یہی 15-20 گاڑی ان کو اٹھا کے لے جائیں گی اگر وہ مطلب معاملات ان سے نہیں صحیح چلیں گے. کسی بھی کیس میں ان کی گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے، نااہل ہو سکتے ہیں. تو فیصل واڈا KPK کی پریڈکشن تو دے رہے ہیں، ساتھ ایک نئی پریڈکشن بھی انہوں نے دی اور پہلے بھی دیتے رہے. الیکشن کی رات بھی کہتے رہے جی کہ اگر اکیلی نون لیگ ہوگی تو 6 مہینے، اگر نون لیگ کے ساتھ وہ PDM-2 ہوگی، وہی ساری جماعتیں ساتھ ہوں گی تو 2 سال کوئی 24 ماہ کا انہوں نے ٹائم دیا تھا. آج انہوں نے اپنی بات کو رپیٹ کیا ہے کہ زرداری صاحب کسی بھی صورت نواز شریف کے جو 20 سالہ کردار ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ روا رکھا گیا، اس کی صورت میں کسی بھی صورت جناب برداشت نہیں کریں گے. 2 سال چلیں گے بھی. اگر زرداری صاحب کو اتنا ہی وہ مسلم لیگ نون کا کہہ لیں کہ جو سلوک تھا وہ ناروا لگا تو 2 سال کیوں رکے ہوئے ہیں یا حکومت میں کیوں آئے ہیں؟ کوئی ریزن تو ہوگی نا آنے کی. تو آلدو کبینہ شیئر نہیں کر رہے، آئینی عہدے لے لیے، خود صدر بن گئے اور بیٹی ان کی خاتون اول بن گئی، سارے پرکس پریولیجز لے رہے ہیں، لیکن کابینہ میں شامل نہیں ہوئے. تو شاید واڈا صاحب کا اشارہ یا تو اس طرف ہے کہ سال ایک میں کوئی کابینہ میں شامل ہو جائیں گے تو پھر شاید آگے معاملہ سیدھے ہو جائے، یا پھر ایک اور جو اس ملک میں رائے پائی جا رہی ہے کہ 2025 میں جو اہم جو تعیناتی ہے یا ایکسٹینشن ہے اس کے بعد جو ہے معاملات اس طرف جا سکتے ہیں کہ یہ حکومت ختم ہو جائے اور پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کو سپیس ملے اور دونوں مل کے گورنمنٹ بنائے. لیکن اس سے پہلے
یہ 2 سال پاکستان تحریک انصاف کو پروو کرنا ہوگا کہ وہ اداروں کے بارے میں جو ایک اسٹرانگ یا ایک ان کا ایک اسٹیس ہے یا جو ان کا بیانیہ ہے یا جس طرح سے وہ ملائل کرتے رہے اداروں کو، اسے ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑے گا. تو یہ 2 سال ان کو تیاری کے ملے ہوئے ہیں. اگر 2 سال وہ تیاری کر کے ایگزام پاس کر لیتے ہیں تو پھر کوئی بعید نہیں کہ 2025 نومبر میں جو معاملات ہونے ہیں اس کے بعد جنوری فروری جو جیسے 26 اسٹارٹ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ ان ہاؤس چینج ہو جائے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف مل کر ایک گورنمنٹ جو ہے وہ فارم کر لیں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا پارلیمان کنزیکٹو 4 جو ہے اپنی آئینی مدت پوری کی ہے، لیکن کسی حکومت نے اپنی آئینی مدت پوری نہیں کی. تو یہ ہماری روایت ہے. جو شاید شہباز شریف صاحب بھی اپنے جو 5 سالہ ان کا ٹائم مینڈیٹ ملا ہے، ان کو 5 سال ویسے وہ چینج ہو سکتا ہے، تو شاید وہ پورا نہ کر پائے اور ان ہاؤس کی تبدیلی آ کے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کر گورنمنٹ بنائے. باقی فی الحال ساتھ ساتھ واڈا صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان چاند پہ حکومت بنائیں گے اور کے پی کی حکومت میں ان کو چلتے نظر نہیں آ رہی. ان کو تو کچھ چلتا نظر نہیں آ رہا. مریم نواز بھی چلتی نظر نہیں آ رہی فیصل واڈا کو، ان کو علی بن گڈا پور بھی چلتے نظر نہیں آ رہے، ان کو شہباز شریف بھی چلتے نظر نہیں آ رہے، ان کو میاں صاحب بھی پاکستان میں رہتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. صرف ان کو آج کل ایک چیز نظر آ رہی ہے، ان کو زرداری صاحب بہت اچھے نظر آ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ.